امی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ شازیہ کا لہجہ اونچا تھا اور لہجے میں احتجاج کی تلخی تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرف پلٹی اور کمرے کے وسط میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ نے ازمیر کی عمر دیکھی ہے؟ وہ مجھ سے پورے 15 سال بڑا ہے۔ 15 سال؟ میں کیسے اس سے شادی کر لوں؟ میں اس طرح اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ خدا کے لیے آپ اس رشتے سے منع کر دیں۔ نائلہ بیگم صوفے پر بیٹھے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ کر سر پر ہاتھ مار گئیں۔ ارے بد دماغ لڑکی، تمہیں پتہ بھی ہے اس ازمیر شاہ نے کتنا سونا دیا ہے؟ صرف تمہیں دیکھنے کے بعد، بغیر کسی شرط کے پورے 10 تولے دے گیا ہے۔ کہتا ہے شادی کے بعد اور دے گا۔ وہ رکی، شازیہ کی طرف تھوڑا جھکی، جیسے کسی راز میں لپٹی بات بتا رہی ہوں۔ میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں، اس رشتے سے انکار میں نہیں سنوں گی، نہ تم سے نہ کسی اور سے۔ عزت کا معاملہ ہے، دولت کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر قسمت کا سوال ہے۔ شازیہ نے ماں کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے یقین کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو سن رہی ہیں حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ کیا واقعی اس نے 10 تولہ سونا دیا ہے؟ اس کا لہجہ اب نرم اور الجھن بھرا تھا، جیسے کسی خفیہ حقیقت کا پردہ چاک ہوا ہو۔ نائلہ بیگم نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل دیا ہے، اور میں یہی تو تمہیں بتانے کے لیے رات تمہارے کمرے میں آئی تھی۔ لیکن تم میڈم دروازہ بند کر کے ایسے سوئی ہوئی تھی جیسے کوئی فکر ہی نہیں دنیا کی، کسی ماں کی، کسی گھر کی، کچھ پرواہ ہی نہیں۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کھڑکی کے پار سورج کی نرم روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن شازیہ کے دل میں چھا جانے والا اندھیرا اس روشنی سے زیادہ طاقتور تھا۔ کوئی لفظ، کوئی دلیل اس لمحے اس کی الجھن کو توڑ نہ سکی۔ خاموشی نے ایک بار پھر سب کچھ سمیٹ لیا تھا۔ اماں، 10 تولہ سونا کوئی عام بات نہیں ہے ویسے، شازیہ نے ایک دم بات کاٹتے ہوئے کہا اور پلٹ کر اپنی ماں کی طرف سنجیدہ نظروں سے دیکھا۔ یہ بندہ امیر تو ہے لیکن میرے معیار کا نہیں ہے۔ میں ایک خوبصورت سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میری عمر کم ہے۔ ازمیر شاہ جیسے مرد سے شادی کرنا، اماں آپ خود سوچیں، یہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں؟ نائلہ بیگم نے ناک سکیڑی، جیسے یہ سب باتیں انہیں بے وقوفی لگ رہی ہوں۔ شازیہ نے بات جاری رکھی۔ اس کے لیے تو لیلا جیسی کوئی لڑکی ہونی چاہیے، دبو سی، خاموش طبع، جو اس کے اشاروں پر چلے۔ میں خود مختار ہوں، اپنے فیصلے خود لیتی ہوں، مجھے اپنی آواز دبانی نہیں آتی، اور مجھے لگتا ہے کہ ازمیر شاہ کے ساتھ رہ کر مجھے ہر وقت اپنا وجود چھپانا پڑے گا۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر تیزی سے بولی، میں نے اس کی پروفائل انٹرنیٹ پر دیکھی ہے۔ اماں، لوگ اس کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں۔ وہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، نہ مسکراہٹ نہ نرمی۔ ہم دونوں کا مزاج میں زمین آسماں کا فرق ہے۔ ہم ساتھ رہ کر ایک دوسرے کی زندگی خراب کریں گے۔ نائلہ بیگم نے تھکی ہوئی سانس لی اور غصے سے پلٹی۔ تو پھر اس سونے کا کیا کروں؟ ہاں بتا، اتنی آسانی سے اتنا مالدار شخص مل گیا ہے اور تم ایسی فضول حرکتیں کر رہی ہو جیسے ہمارے دروازے پر روز ایسے رشتے دستک دیتے ہیں۔ شازیہ نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر اپنی ماں کی طرف جھک کر آہستگی سے بولی، میں نے کب کہا کہ ہم سونا واپس کریں گے؟ اس کی آواز میں عجیب سا اعتماد تھا، جیسے اس کے دماغ میں کوئی مکمل خاکہ تیار ہو چکا ہو۔ نائلہ بیگم نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا مطلب؟ شازیہ کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ میرے دماغ میں ایک اور آئیڈیا آیا ہے۔ نائلہ بیگم نے شک بھری نظروں سے اسے گھورا۔ کیسا آئیڈیا؟ چند لمحے وہ اپنی ماں کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر اچانک چہک کر بولی تھی، آپ ایک بیوقوف خاتون ہیں۔ ایسے کاموں کے لیے اپنی بیٹی قربان نہیں کی جاتی، بلکہ دوسروں کی بیٹیوں کو آگے کیا جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر انہوں نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ یکدم بولی تھی، میں تمہاری باتیں نہیں سمجھ پا رہی۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ چاچو کی بیٹی کب کام آئے گی؟ شازیہ نے اپنی ماں کو تیکھے لہجے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں وہ خاص چمک تھی جو کسی موقع پرست ذہن کی پہچان ہوتی ہے۔ نائلہ بیگم نے حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھا، جیسے ایک پل کو سمجھ ہی نہ پائی ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شازیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کچھ بے نیازی سے بولنا شروع کیا۔ اماں، اتنے سالوں سے ہم اسے پال رہے ہیں، اس کے باپ کو بھی۔ ہر کام میں، ہر موقع پر ہم ان کے سہولت کار بنتے رہے ہیں۔
اب سارا فائدہ اٹھانے کی باری آئی ہے تو کیوں پیچھے ہٹیں؟ ہمارا حق ہے، بچپن سے میں نے اس کی وجہ سے اپنے باپ کا پیار بانٹا ہے، اب جب ہمیں ضرورت ہے تو اسے قربان ہونا ہی پڑے گا۔ نائلہ بیگم نے ناگواری سے ماتھا سکھیڑا۔ ارے میں تمہاری بات کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی، صاف صاف بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ ان کا ماتھا ٹھکنا تھا۔ شازیہ نے پلٹ کر بیٹھنے کا انداز بدلا، جیسے اب وہ اصل بات کہنے جا رہی ہوں۔ دیکھیے اماں، ہمیشہ اچھا بننے کے چکر میں ہم ہی لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ ابا نے بھی لیلا کو حد سے زیادہ سر پر چڑھا دیا ہے۔ ابھی صرف 20 سال کی ہے اور نخرے ایسے جیسے کوئی شہزادی ہو، ہر بات پر منہ پھیلا لینا، ہر کام میں اپنی مرضی چلانا، اور یہ سب باتیں محض جھوٹ اور اپنی گھڑی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ معصوم تو ایسی تھی ہی نہیں، وہ ہنسی تھوڑی سی کاٹ تار۔ اب وقت ہے کہ ان کے سارے نخرے توڑ دیے جائیں، اور یہ جو سونا ہمارے ہاتھ آیا ہے وہ بھی کہیں نہ جائے۔ نائلہ بیگم کا چہرہ اب کچھ سنجیدہ ہوا، مگر وہ اب بھی الجھن میں تھی۔ کیسے؟ شازیہ کی آنکھوں میں اب مکمل منصوبہ موجود تھا۔ وہ آہستہ سے اپنی ماں کی طرف جھکیں، جیسے راز کی بات بتانے جا رہی ہوں۔ ان کی آواز دھیمی ہو گئی، لیکن لہجہ پختہ اور سوچا سمجھا۔ وہ ایک ایک لفظ ناپ تول کر اماں کے کان میں بولنے لگی۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، صرف ان کی سرگوشی گونجتی رہی۔ پھر اچانک نائلہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا، جیسے کوئی خزانے کا نقشہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ کیا بات ہے تمہاری؟ وہ زور سے بولیں، پھر ہنستے ہوئے شازیہ کے گال پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ کیسا زبردست آئیڈیا دیا ہے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ان کے لہجے میں اب تکبر تھا، کامیابی کی جھلک اور موقع پرستی کی بو۔ صحیح بات ہے، میں اپنی بچی کی شادی اس بڈھے سے کیوں کروں؟ ہماری بچی تو ابھی جوان ہے، خوبصورت ہے، پڑھ رہی ہے، اور لیلا وہ تو ویسے ہی سادہ سی ہے، گھریلو، چپ چاپ۔ ازمیر شاہ کو ویسے بھی ایسی ہی دلہن چاہیے ہوگی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھل کر مسکرا رہی تھیں۔ ان کے ہونٹوں پر خوشی تھی، لیکن وہ خوشی محبت یا فلاح کی نہیں، بلکہ ایک کامیاب سازش کی تھی۔ دونوں کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانیت ابھری، جیسے دنیا کی سب سے بڑی عقل مندی انہوں نے دکھا دی ہو، لیکن جانتے ہی نہیں تھے یہ عقل مندی کیسے ان کے گلے کا توق بننے والی ہے۔ کمرے کی فضا بدل چکی تھی، اب وہاں صرف سکین، چالاکی اور مفاد پرستی کا سایہ تھا، جسے دونوں نے بخوشی گلے لگا لیا۔ رات 10 بجے لیلا کے ہاتھوں میں آٹے کی مہک بس چپکے چپکے گھل رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر ڈھلا ہوا، ماتھے پر ہلکی سی نمی اور چہرے پر وہی معصوم سی سنجیدگی، جیسے ہر وہ کام پورے دل سے کرتی ہوں۔ چولہے پر روٹی پھول رہی تھی اور وہ دوسری بیلنے کے لیے ہاتھ بڑھا ہی رہی تھیں کہ پیچھے سے دروازے کی چرچراہٹ ہوئی۔ شازیہ کی چپل کی مخصوص کھٹ کھٹ سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ شازیہ تیز قدموں سے اندر آئی، نظریں سیدھی لیلا پر گھاڑتے ہوئے فوراً بولی، لیلا سنو ذرا، دھیان سے سننا، میرے سسرال والے ابھی آنے والے ہیں، امی نے بتایا ہے کچھ چیزیں دینی ہیں انہیں۔ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، امی بھی ساتھ جا رہی ہیں، اب یہ سب تمہیں سنبھالنا ہوگا۔ لیلا نے روٹی الٹ کر پلیٹ میں رکھی اور نرمی سے پوچھا، مگر شازیہ آپی، میں کیسے؟ میں ان کے سامنے کیسے جاؤں؟ تائی امی نے تو منع کیا تھا صاف صاف کہ آپ کے سسرال کے سامنے مجھے نہیں آنا، وہ بے حد معصومیت سے بولی تھی۔ شازیہ نے ناک چڑھا کر کچھ حقارت سے ہنگارہ بھرا، تو کیا اب ان کی ہر بات پر عمل ہوگا؟ امی بھی تو ساتھ جا رہی ہیں، کس سے اجازت لوگی اب؟ پھر لہجہ اور بھی تیز ہو گیا، بس جو کہہ رہی ہوں وہی کرو، میرے سسرال والے آئے تو تم نے اچھے سے ان کا خیال رکھنا ہے، ازمیر کو تو خاص طور پر ہر تھوڑی دیر بعد ان کو کچھ نہ کچھ دیتی رہنا، ٹھنڈا پانی، جوس، چائے، کچھ میٹھا، جو بھی ہو، اور ہاں یہ نہیں بول دینا کہ ہم دوست کے گھر گئے ہیں، سمجھی؟ لیلا کا چہرہ صاف الجھن سے بھر گیا، وہ ہولے سے بولی، پھر کیا بولوں؟ شازیہ نے جلدی سے جواب دیا، بس یہ کہہ دینا کہ امی کی بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہسپتال گئی ہوئی ہیں اور میں بھی ساتھ گئی ہوں۔ لیلا نے بے چینی سے پلٹ کر چولہے کی آنچ کم کی، پھر دھیرے سے کہا، لیکن شازیہ آپی، میں نے کبھی ازمیر بھائی سے بات نہیں کی، اور وہ تو بڑے ہیں، مجھے عجیب سا لگتا ہے ان کے سامنے جانا۔ میں کیسے جھوٹ بولوں گی؟ وہ واقعی سہم گئی تھی، اس انسان کی روبدار شخصیت اس کا دم نکال دیتی تھی، لیکن اب شازیہ کا صبر جواب دے گیا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی، جھٹ سے لیلا کا بازو مضبوطی سے پکڑا
اور گھورتے ہوئے کہا، جتنا تمہیں سمجھایا ہے اتنا کرو، فضول میں سوال جواب مت کرو، ہر بار تمہاری کوئی نہ کوئی شکایت سننی پڑتی ہے، سمجھ آئی؟ لیلا کی آنکھیں نم ہونے لگیں، آواز گلے میں اٹک گئی۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلایا، جیسے اور کچھ کہنے کی ہمت باقی نہ رہی ہو۔ شازیہ نے غصے سے ہاتھ چھوڑا اور باہر نکل گئی۔ دروازہ ویسے ہی زور سے کھلا جیسے آئی تھی۔ کچن میں اب صرف چولہے کی ہلکی ہلکی سی آواز رہ گئی تھی اور لیلا کا لرزتا ہوا وجود۔ اس نے نم آنکھوں سے آٹے والے ہاتھوں سے دوپٹہ کھینچ کر تھوڑا اور اپنے چہرے پر گرا لیا، جیسے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ روٹی پلٹنی بھول گئی تھی۔ لاؤنج میں شام کی دھیمی روشنی اندر پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کی آرائش میں نفاست کا احساس واضح تھا۔ آف وائٹ دیواریں، بیچ میں رکھے سنہری کناروں والے صوفے اور ساتھ ایک قدیم لکڑی کی میز جس پر تازہ گلابوں کا گلدستہ رکھا تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی عطر کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، جیسے مہمانوں کی آمد کی خبر پہلے سے دی گئی ہو۔ لیلا خاموشی سے پانی کی ٹرے تھامے اندر آئی، 2 شیشے کے گلاسوں میں پانی اور ساتھ ایک چھوٹی پلیٹ میں چند بسکٹ۔ اس کی چال میں ہچکچاہٹ تھی۔ دوپٹہ سر پر ٹھیک سے جمائے وہ نظریں جھکائے مہمانوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سامنے ایک روبدار شخصیت بیٹھی تھی، گندمی رنگت، نفیس تراشے ہوئے چہرے کے نقوش، آنکھوں میں ایک خاموش مگر باروب سختی، اور انداز میں وہ وقار جو برسوں کی کاروباری محنت کے بعد کسی مرد میں آتا ہے۔ وہ ازمیر شاہ تھا، 40 کے قریب عمر، مگر ہر انداز میں مکمل مرد۔ اس کے ساتھ ہی ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی تھی، صاف ستھری سفید شلوار قمیض، چہرے پر نرمی کے آثار۔ لیلا نے نرمی سے پانی ان کے سامنے رکھا اور پھر نظریں جھکاتے ہوئے دھیرے سے بولی، شازیہ آپی اور تائی امی کچھ دیر پہلے ہی خالہ کی طرف نکلی ہیں۔ خالہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ شازیہ آپی بہت پریشان ہو رہی تھیں، وہ خالہ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ رفت بیگم ذرا سا چونکی مگر جلد ہی لیلا کے لہجے میں چھپی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے نرمی سے بولی، کوئی بات نہیں گڑیا، ہم صرف سامان دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ شازیہ کا مایوں کا جوڑا ہے اور کچھ بارات کا زیور ہے، تم یہ دے دینا اسے، ٹھیک ہے؟ لیلا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس لمحے ازمیر کی گہری آواز لاؤنج میں گونجی جس میں سختی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جب تمہاری شازیہ باجی آ جائیں تو ان سے کہنا کہ میرا فون ریسیو کر لیں، مجھے سخت زہر لگتی ہیں ایسی حرکتیں جو مجھے نظر انداز کرے۔ لیلا کا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ گھبرا کر بمشکل بولی، جی بھائی، اور نظریں زمین پر گاڑ دیں۔ ازمیر نے دوسری نظر ڈالنے کی زحمت بھی نہ کی، سنجیدہ چہرے کے ساتھ اٹھا اور لمبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ رفت بھی آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی، پھر لیلا کے قریب آ کر نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم برا مت منانا گڑیا، ازمیر کا مزاج ہی ایسا ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن سچ پوچھو تو بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح برتاؤ کرتا ہے، سخت نظر آتا ہے مگر دل کا برا نہیں۔ لیلا نے دھیرے سے سر ہلایا، نظریں اب بھی زمین پر تھیں اور لبوں پر ایک خاموش گھری ہوئی مسکراہٹ تھی جو نہ دکھ کا پتہ دیتی تھی اور نہ خوشی کا۔ رفت نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور باہر نکل گئی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ لیلا نے پانی کی خالی ٹرے اٹھائی اور آہستہ سے پلٹ گئی، جیسے اپنی موجودگی کو بھی چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر جانے لگی تھیں، لیکن حالات اب تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آج بارات کا دن تھا۔ نیچے ہال میں بارات آ چکی تھی، مگر اوپر شازیہ کے کمرے میں تناؤ پیدا ہوا تھا۔ دلہن کا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، سفید اور سنہری رنگوں کی آرائش، بیڈ پر سجا ہوا گلابی لہنگا اور دیوار پر لٹکے گجرے، مگر ماحول میں ایک غیر مرئی گھبراہٹ تیر رہی تھی۔ نائلہ بیگم تھکی ہوئی اور پریشان نظروں سے اپنے شوہر سلمان صاحب کو دیکھ رہی تھی، جو بستر کے کنارے سر تھامے بیٹھے تھے۔ ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر الجھن واضح تھی۔ کمرے کی باہر سے شادیانے اور ہلکی ہلکی کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اندر فضا گھٹن زدہ ہو چکی تھی۔ نائلہ بیگم نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی، اب ہم کیا کریں گے؟ سلمان، لڑکے والے آ چکے ہیں، مولوی صاحب بار بار نکاح کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ ازمیر شاہ کو کنٹرول کرنا آسان نہیں، آپ جانتے ہیں اگر اسے اب نہ سنبھالا تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ شخص ہماری پوری زندگی تباہ کر دے گا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا،
شازیہ پالر سے کہاں چلی گئی ہے؟ کسی کو کچھ خبر نہیں۔ سلمان صاحب نے سر اٹھایا، نگاہوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ اتر آیا۔ انہوں نے ایک کٹی ہوئی سانس لی اور نائلہ کی طرف غصے سے دیکھا۔ یہ سب تمہاری بے جا ڈھیل کا نتیجہ ہے نائلہ۔ جو تم نے اپنی بیٹی کو لاڈ لاڈ میں بگاڑا ہے وہی آج ہمیں یہ دن دکھا رہی ہے۔ اس وقت جب سب کچھ ہمارے سر پر کھڑا ہے وہ غائب ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ان کا لہجہ بلند ہو گیا اور وہ غصے سے گرجے۔ نائلہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہوئی مگر فوراً خود پر قابو پاتے ہوئے ان کے قریب آئی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ دیکھیے سلمان، ابھی وقت الزام دینے کا نہیں ہے۔ ہماری بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ اگر آج یہ نکاح نہ ہوا، اگر بارات واپس چلی گئی تو لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے، ہم پر سوال اٹھائیں گے، شازیہ پر کیچڑ اچھالیں گے۔ ہمیں ابھی کچھ سوچنا ہوگا۔ کچھ بھی کر کے بارات واپس نہیں جانی چاہیے۔ سلمان صاحب نے اپنی بیوی کی طرف سخت نگاہ ڈالی، جیسے لمحہ بھر کو تول رہے ہوں کہ ان پر بھروسہ کریں یا نہیں۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے اٹھے، کرسی کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور قدموں کی آواز کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ نائلہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، چہرے پر پریشانی کے سائے اور ماتھے پر بل مزید گہرے ہو گئے۔ باہر شادی کی موسیقی بج رہی تھی، لیکن اندر اس ماں کا دل دھڑک رہا تھا کہ اگلا لمحہ کیا لے کر آئے گا۔ سلمان صاحب کے کمرے میں ہلکی سی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سلمان صاحب بستر کے کنارے بیٹھے سر جھکائے گہری سوچوں میں گم تھے۔ ان کے چہرے پر تھکن اور بے بسی کی جھلک نمایاں تھی۔ شادی کا ہنگامہ، شور، مہمانوں کی باتیں، مولوی کی بار بار کی پکار، سب کچھ ان کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ یکا یک دروازے پر دستک ہوئی اور فوراً بعد لیلا عجلت میں کمرے میں داخل ہوئی۔ تاؤ جان، کیا ہوا؟ کچھ مسئلہ ہے؟ میں تو کھانے کے برتن صاف کروا رہی تھی، سب پریشان لگ رہے ہیں۔ سلمان صاحب نے چونک کر سر اٹھایا اور لیلا کی طرف دیکھا۔ اگلے لمحے وہ دھیرے سے آگے بڑھے اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی اور دکھ تھا، مگر لیلا کافی پریشان ہو گئی تھی۔ لیلا، میں نے بچپن سے تمہیں شازیہ سے بڑھ کر چاہا ہے، ہمیشہ وہ تو میری بیٹی ہے، لیکن تم میرے دل کے بہت قریب رہی ہو۔ تمہاری ہر خوشی، ہر تکلیف مجھے اپنے دل پر محسوس ہوئی ہے۔ تمہیں کبھی بھی دوسرے نمبر پر نہیں رکھا، ہمیشہ میری پہلی ترجیح رہی ہو۔ لیلا نے حیرت سے اپنے تاؤ کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سلمان صاحب نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اگر آج میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گی؟ لیلا نے چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھا، پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں تاؤ، آپ کے لیے کچھ بھی؟ لیکن چہرے پر کافی حیرانگی تھی۔ سلمان صاحب نے گہری سانس لی، جیسے دل کا سب سے بھاری بوجھ اب زبان پر لا رہے ہوں۔ شازیہ پالر سے بھاگ گئی ہے لیلا، وہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ ہم سب کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ باہر ازمیر شاہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے بااثر لوگ آئے ہیں۔ انکار کرنا اب ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اگر ہم نے آج انکار کیا تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ لیلا کے چہرے پر رنگ آ کر پل میں ہی اڑ گئے۔ تاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کیسے؟ سلمان صاحب نے اس کے ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیے۔ بیٹا، کبھی کبھی زندگی میں کچھ فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ تم میری بچی ہو، میرا فخر ہو۔ کیا آج تم اپنے تاؤ کے لیے قربانی نہیں دے سکتی؟ کیا تم اپنی بہن کی جگہ دلہن نہیں بن سکتی؟ لیلا نے آنکھیں جھکا لی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، انکار کرنا چاہتی تھی، اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی، لیکن سلمان صاحب کی آنکھوں میں جو بے بسی اور درد تھا وہ اسے جھکڑ چکا تھا۔ تمہاری خاموشی کو میں ہاں سمجھوں؟ سلمان صاحب نے پوچھا۔ وہ دھیرے سے سر ہلانے لگی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ سلمان صاحب نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا اور گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، ایک معصوم لڑکی کی قربانی کی گونج۔ وہ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ منظر تبدیل ہو گیا تھا، لیکن اب اسی کمرے میں مختلف نفوس موجود تھے۔ کمرے کا ماحول سنگین تھا، ہوا میں ٹینشن کی گہرائی محسوس کی جا سکتی تھی۔ سلمان صاحب اپنی کرسی پر نیم بیٹھے ہوئے تھے، چہرے پر پریشانی کے گہرے نقوش نمایاں تھے۔ ازمیر شاہ ان کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں غضب اور بے صبری جھلک رہی تھی۔ رفت بیگم، جو نرم دل اور حساس طبیعت کی حامل تھی، اپنے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے سلمان صاحب کی طرف دیکھ رہی تھیں، جبکہ نائلہ بیگم اور عظیم صاحب ایک دوسرے کو گھورتے
فکر مند اور بے بسی کے عالم میں خاموش کھڑے تھے۔ رفت بیگم نے گہری آواز میں کہا، بھائی صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ گھر بلا کر بے عزتی کروانے والی بات ہے۔ اگر آپ لوگوں نے رشتہ کرنا ہی نہیں تھا تو ہمیں بارات لانے کے لیے کیوں بولا؟ آپ منع کر دیتے، ہم نے لڑکی کسی سے زبردستی تو نہیں مانگی۔ سلمان صاحب نے گہرے دکھ کے ساتھ اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے جواب دیا، بہن میں بہت لاچار ہوں، آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ شازیہ ایسا کرے گی یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کی عزت کا مسئلہ ہے، اسی لیے میں اپنی دوسری بیٹی لیلا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں لیلا سے ازمیر کی شادی کرواؤں گا۔ رفت بیگم کی آواز میں بے چینی اور فکری جھلک تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو بھائی صاحب؟ وہ بچی تو صرف 20 سال کی ہے، بہت معصوم ہے۔ ازمیر کی عمر 35 سال ہے، میں ایسا ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ اس دوران عظیم صاحب بھی پریشان ہو کر سامنے کھڑے افراد کو دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر سوالیہ نشان نمایاں تھے۔ ازمیر شاہ اچانک اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر غصہ اور سختی کا اظہار تھا۔ اس نے گرجتی آواز میں کہا، مجھے منظور ہے، بس باجی باہر بہت مہمان آئے ہوئے ہیں، میرے بزنس سرکل کے بہت لوگ موجود ہیں، میری بہت بدنامی ہو جائے گی اگر یہ معاملہ ٹالا گیا۔ آپ لوگ نکاح کا انتظام کریں۔ اس کے لہجے میں شدت اور ناراضگی تھی۔ وہ کمرے سے دندناتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، جیسے ایک طوفان کے گزرنے کا اشارہ ہو۔ باقی لوگ اس کی باتوں اور جارحانہ انداز سے خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ اور پھر وہی ہوا تھا جو طے پایا تھا۔ نائلہ بیگم اندر ہی اندر بے تحاشا خوش تھی۔ دولت ان کے ہاتھ میں تھی، بیٹی ان کی بچ چکی تھی، مگر وہ جانتی ہی نہیں تھیں جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتے ہیں ایک نہ ایک دن اس کو اسی گھڑے میں گرنا پڑتا ہے۔ اسٹیج کی روشنی دھیمی مگر پر اثر تھی۔ پورا ہال گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ازمیر شاہ سنجیدہ اور سخت چہرہ بنائے ایک طرف بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور سرد مہری کی چمک نمایاں تھی۔ اس کے برابر بیٹھی لیلا کی حالت بالکل مختلف تھی۔ اس کے گالوں پر سرخ گھونگھٹ کے نشان چمک رہے تھے جو گہرے دکھ اور اندرونی اذیت کی علامت تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سانسیں اور آنکھوں میں جمع آنسوؤں کا سمندر اس کی معصومیت اور خوف کو ظاہر کر رہا تھا۔ مولوی صاحب بڑے وقار کے ساتھ کھڑے تھے، ان کی آواز میں احترام اور سنجیدگی تھی۔ انہوں نے لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیلا عظیم، آپ کا نکاح ازمیر شاہ ولد رحیم شاہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ اس نکاح کو قبول کرتی ہیں؟ کچھ لمحے سناٹے میں گزرے۔ لیلا کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں، مگر اس کے لبوں سے الفاظ نکلے، ہاں قبول ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر حوصلہ مندی کی جھلک بھی تھی۔ ایک 20 سال کی معصوم لڑکی جس کی زندگی میں ایک 35 سالہ مرد تھا، وہ اس درد کو چھپاتے ہوئے قبول کر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، لیلا عظیم، کیا آپ اپنی مرضی سے اور بغیر کسی دباؤ کے اس رشتے کو قبول کرتی ہیں؟ لیلا نے زاروں قطار روتے ہوئے سر ہلایا اور کہا، جی قبول ہے۔ پھر مولوی صاحب نے ازمیر کی طرف دیکھا اور سوال کیا، ازمیر شاہ، کیا آپ لیلا عظیم سے نکاح کے لیے راضی ہیں؟ ازمیر شاہ کے چہرے پر غصے کی سختی واضح تھی، اس کی آواز کڑی اور مضبوط تھی، ہاں میں راضی ہوں۔ مولوی صاحب نے اسے دوبارہ دہرایا، ازمیر شاہ، کیا آپ اپنی مرضی سے اور تمام شرائط کے ساتھ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ ازمیر شاہ نے ایک گہری سانس لی اور پھر غصے سے کہا، میں پورے دل سے راضی ہوں اور کوئی بات نہیں جو اس رشتے کو روکے۔ تینوں بار ان سوالات کے بعد مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھایا اور اعلان کیا، تو اب یہ نکاح ازمیر شاہ اور لیلا عظیم کے درمیان شرعی اور قانونی طور پر طے پا چکا ہے۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں لیلا پر جم گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، مگر وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر درد کے سائے اور جسم پر بے بسی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے دل میں خوف، غم اور ایک بڑی قربانی کی تلخی گھل رہی تھی۔ ازمیر شاہ کی نظریں سخت اور بے رحم تھیں۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا، ایک بار دیکھا، لیکن کوئی نرم لہجہ یا ہمدردی کا احساس اس کے چہرے پر نہ تھا۔ وہ اپنے غرور اور اختیار کے ساتھ اس وقت کے مالک کی مانند بیٹھا تھا۔ وقت گزرا تھا اور وہ چند لمحے بعد کھڑا ہو گیا تھا۔ رفت بیگم نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ ازمیر شاہ تھا جو کسی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا تھا۔ اس نے محض ایک سخت نگاہ اپنی بہن کے وجود پر ڈالی تھی اور وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ انہوں نے ہی تمام معاملات سنبھال کر رخصتی لی تھی۔
مہمانوں کو بھی انہوں نے ہی ہینڈل کیا تھا۔ اپنے بھائی پر انہیں خوب غصہ آ رہا تھا، مگر فی الوقت وہ خاموش تھیں۔ گھر جا کر وہ اچھے سے اس کا حساب لینا چاہتی تھیں، مگر وہ بھی فی الحال خود بھی ڈری ہوئی تھی، کیونکہ ازمیر کے غصے سے وہ بخوبی واقف تھی۔ گھر آ کر جو رسمیں انہوں نے پلان کی تھیں فی الحال منقطع کر دی گئیں، کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ کسی بھی قسم کی رسم نبھائی جاتی۔ رات کا سناٹا کمرے میں گہرا تھا اور کم روشنی میں ہر چیز دھندلی سی لگ رہی تھی۔ وہ کشادہ کمرہ جہاں ابھی چند گھنٹے پہلے زندگی کی نئی شروعات ہونے والی تھی، اب ایک خوفزدہ ماحول کا گھڑا بن چکا تھا۔ لیلا سہمی ہوئی بستر پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا کانوں میں گونج رہی ہے۔ اس کے ہوش اڑ گئے تھے، ہر لمحہ جیسے خوف نے اس کا گھیرا تنگ کر رکھا ہو۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور بے بسی واضح تھی، آنکھیں نیچی تھیں اور پورا جسم ایک بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ دھڑم سے کھلا اور ازمیر قدم رکھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی نے جیسے کمرے کا درجہ حرارت بڑھا دیا ہو۔ اس کے غصے کی شدت اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے لیلا کی طرف آیا۔ وہ ابھی کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی ازمیر سخت لہجے میں بولا، کس کی اجازت سے تم میرے بستر پر بیٹھی ہو؟ ہاں، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم ازمیر شاہ کے بستر پر بیٹھو؟ اٹھو فوراً۔ اس کی آواز میں اتنا غصہ تھا کہ گلا گھونٹنے لگی۔ اس کے چہرے کی رگیں پھول چکی تھیں، گال سرخ اور منہ سختی سے بند تھا۔ لیلا گھبرا کر فوراً کرسی سے اٹھ گئی، قدم دھرتی پر جمانے کی کوشش میں تھی، مگر خوف کی لپیٹ میں چلی گئی۔ ازمیر نے اس کی طرف گھورتے ہوئے مزید کہا، خبردار تم نے جو خود کو میری بیوی سمجھا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اور جہاں تک شازیہ کی بات ہے اس کا حساب میں اچھے طریقے سے لے لوں گا۔ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارا وجود ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کمرے میں نہیں چاہیے۔ لیلا کی آواز کپ کپائی، میں کہاں جاؤں گی شاہ سائیں؟ ازمیر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے اچانک اس کا بازو تھام لیا، سختی سے پکڑتے ہوئے کہا، اچھی طرح تمہاری جگہ تمہیں آج دکھا ہی دیتا ہوں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا ہی بالکونی کی طرف لے کر بڑھا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، مگر کمرے کا درجہ حرارت اور زیادہ بڑھ چکا تھا۔ سلائیڈنگ ڈور کھولا گیا اور وہ سختی سے اسے دھکیل کر باہر جا چکا تھا۔ وہ سہم چکی تھی۔ نیچے سبزارہ اور اونچے درخت تھے۔ وہ تڑپ کر سلائیڈنگ ڈور کی طرف بڑھی تھی، مگر وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ لاک لگا کر اس نے پردے بھی برابر کر دیے تھے۔ اس نے تڑپ کر دروازہ بجایا تھا، مگر وہ ازمیر شاہ تھا۔ اگر اس کی مرضی کے بغیر کوئی غلط کام ہو جائے اور وہ اتنی آسانی سے معاف کر دے، یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ وہ سیدھا ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے اس نے لائٹس آف کی تھیں اور خود گہری نیند میں چلا گیا، اس بات سے بے خبر وہ معصوم جان اس سے کتنی خوفزدہ ہو چکی ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے میں پردے گرے ہوئے تھے، ہلکی روشنی اندر نہیں آ رہی تھی۔ ازمیر شاہ گہری نیند میں مدہوش تھا، جیسے پچھلی رات کی تھکن اور غصے نے اس کے وجود کو جھکڑ لیا ہو۔ کمرے میں مکمل سناٹا تھا، صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی آواز موجود تھی، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ دروازے پر اچانک زور زور سے دستک ہوئی۔ پہلے تو ازمیر نے بے پرواہی سے کروٹ بدلی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، لیکن دستک کی شدت میں اضافہ ہوا۔ مسلسل اور بے رخی کو چیرتی ہوئی آواز، کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجلا کر آنکھیں کھولتے ہوئے بڑبڑایا، پھر زور سے چیخا، سو رہا ہوں میں، بعد میں آنا۔ باہر سے فوراً ایک مانوس آواز آئی، ازمیر، میں ہوں رفت باجی، دروازہ کھولو۔ ازمیر نے تکیہ الٹ دیا اور منہ میں چھپاتے ہوئے کہا، باجی میں سو رہا ہوں، بعد میں بات کریں۔ رفت بیگم کا لہجہ پہلے سے سخت ہو چکا تھا، تمہاری باجی ہونے کی اب کوئی اہمیت نہیں، میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو۔ نہ جانے کیوں انہیں خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک تجربہ کار عورت تھی، شادی شدہ خاتون تھی، انہیں ایسے معاملات اچھی طرح معلوم تھے، اور خاص کر اپنے بھائی کا رویہ اور اس کا مزاج انہیں بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا۔ ازمیر نے بیزاری سے آنکھیں موندیں، پھر جھنجلاتا ہوا بستر سے اٹھا، ننگے پاؤں فرش پر چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور زوردار آواز سے دروازہ کھولا۔ سامنے رفت بیگم کھڑی تھی، ماتھے پر بل اور آنکھوں میں سختی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی، حد کرتے ہو ازمیر، کتنی دیر سے دروازہ بجا رہی ہوں، تمہیں ہوش بھی ہے؟ اور بیوی کہاں ہے تمہاری؟ وہ کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے بولی تھی،
ازمیر نے تھکے لہجے میں بیزاری سے جواب دیا۔ بالکنی میں ہے۔ رفت بیگم ایک لمحے کو رکی، جیسے ان کے کانوں کو یقین نہ آیا ہو، پھر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ تیزی سے بالکنی کی طرف بڑھی۔ شیشے کا دروازہ باہر سے لاک تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پردہ ہٹایا، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اندر سکڑی سمٹی کامتی ہوئی بیٹھی تھی۔ کپڑے رات والے ہی تھے، چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد ہلکے اور آنکھیں سرخ، جیسے ساری رات جاگی ہو۔ رفت بیگم نے فوراً دروازہ کھولا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اللہ، یہ تم نے کیا حال کیا ہے اس کا ازمیر؟ وہ غصے سے مڑ کر چلائیں۔ لیلا نے ان کو دیکھتے ہی جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں خوف ابھی بھی جھلک رہا تھا اور آواز مدھم تھی۔ باجی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ واقعی معصوم تھی اور یہ بات ازمیر شاہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ رفت بیگم نے اسے گلے لگا لیا اور نرمی سے بولی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گئی ہوں۔ انہوں نے رخ پھیر کر دیکھا تو وہ بستر پر لیٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ یکدم دھاڑی تھی۔ کیا یہی تمہاری مردانگی ہے؟ شادی کر کے بیوی کو رات بھر باہر بند رکھا، یہ کوئی کھیل ہے؟ بیوی ہے وہ تمہاری، کھلونا نہیں۔ ازمیر نے رخ موڑا، چہرے پر تھکن اور بیزاری نمایاں تھی، مگر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ رفت بیگم نے ایک بار پھر سخت لہجے میں کہا، یہ سب نہیں چلے گا ازمیر، یا تو تم خود کو سنبھالو یا ہم سب کو تمہیں سنبھالنا آتا ہے۔ یہ کہتے ہی رفت بیگم اسے نرمی سے تھام کر کمرے کے اندر لے آئیں۔ اندر آتے ہی ان کی نظریں ازمیر پر پڑیں، جو اب بھی بیزاری سے کروٹ بدل کر دوبارہ لیٹ چکا تھا۔ اس کی لاپرواہی دیکھ کر ان کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کی طرف بڑھیں اور سخت لہجے میں بولیں، کتنا کچھ بول چکی ہوں لیکن شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ بیوی ہے تمہاری، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کچھ سلیقہ، کچھ لحاظ۔ رات بھر بالکنی میں بند رکھا تم نے اسے، یہی سب کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے، تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ ازمیر نے تکیے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا، باجی پلیز، مجھے سونا ہے، بحث کا دل نہیں ہے ابھی۔ رفت بیگم غصے سے بستر کے کنارے کھڑی ہو گئیں، ایک جھٹکے سے کمبل کھینچ کر فرش پر پھینکا۔ تمہاری نیند جو اب تک مر جانا چاہیے، تمہاری وجہ سے لڑکی رات بھر سہمی ہوئی باہر بیٹھی رہی اور تمہیں نیند آ رہی ہے؟ شرم تو تمہیں آنی نہیں۔ ازمیر آنکھیں موندے گرا کر بولا، باجی آپ خواہ بات بڑھا رہی ہیں۔ بات میں نہیں، تم نے خود بڑھائی ہے۔ رفت بیگم کی آواز میں اب خالص بہن والا غصہ تھا۔ ایک تو نکاح بھی زبردستی کروایا، اوپر سے ظلم بھی تم کرتے ہو۔ ازمیر، بیوی ہے وہ تمہاری، کھلونا نہیں، اور اگر نکاح کیا ہے تو اب مرد بن کر ذمہ داری اٹھاؤ۔ ازمیر تھوڑا سا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، چہرے پر ناگواری اب بھی تھی۔ تو کیا اب میں جا کر اسے تیار بھی کرواؤں؟ میری مرضی سے نہیں ہوا یہ رشتہ، صرف ایک مجبوری ہے جو مجھے تا حیات اب اٹھانی ہے۔ رفت بیگم نے سخت نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، مرضی اب پیچھے رہ گئی ہے ازمیر، نکاح ہو چکا ہے، اب تمہیں سیکھنا پڑے گا کہ رشتہ صرف زبان سے نہیں عمل سے نبھایا جاتا ہے۔ ازمیر نے پلنگ کے پائے پر پاؤں مارتے ہوئے کہا، میں نہیں جا رہا، آپ لے جائیے اسے خود، مجھے لے جانا ہوتا تو میں رات کو ہی اسے ساتھ لے جاتی۔ رفت بیگم نے غصے میں لب پیچھے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم خود اسے لے کر آؤ، سب کے سامنے اسے اپناؤ، یہ تمہارا فرض ہے، احسان نہیں۔ ازمیر نے گہری سانس لی، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر بیزاری سے بولا، کیا فائدہ، سب کچھ ایسے ہی ہوگا، فائدہ تب ہوگا جب تم خود کو بدلو گے۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی، اور اب زیادہ بک بک مت کرو، میں نیچے ناشتہ تیار کروا رہی ہوں، 10 منٹ میں اسے تیار کر کے لے کر آؤ، عزت کے ساتھ۔ اگر نہ لائے تو تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں گی کہ بڑی بہنیں صرف لاڈ نہیں دیتی، سبق بھی سکھاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹیں، لیلا کو نرمی سے تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور کہا، بیٹا اب تم جا کر تیار ہو جاؤ، کوئی تمہیں کمتر سمجھے تو تم خود کو مت کم سمجھنا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر وہ پلٹی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ازمیر کا چہرہ سختی اور الجھن میں ڈوبا ہوا تھا، اور لیلا کے چہرے پر ایک انجانی سی امید کی ہلکی سی جھلک آ گئی تھی، لیکن اپنی بہن کے جاتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ اس کی چال میں سختی تھی، چہرہ تپ رہا تھا۔ ایک لمحے میں وہ اس کے قریب پہنچا اور بنا کوئی تمہید باندھے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ لیلا کے لبوں سے بے آواز سسکی نکلی،
وہ جیسے زمین میں گھڑ گئی ہو۔ وہ ازمیر شاہ تھا، نہ کبھی ہارا تھا اور نہ کبھی ہار سکتا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، اس نے غصے سے دانت بینچتے ہوئے کہا اور اسے سلائیڈنگ ڈور کے قریب دیوار سے لگا دیا۔ اس کی گرفت سخت تھی مگر لہجہ اس سے بھی زیادہ سرد۔ لیلا نے کانپتے لبوں سے بمشکل نگاہ اٹھائی۔ اس کے سامنے ایک ایسا چہرہ تھا جو کل تک اجنبی تھا اور آج اس کی زندگی کا فیصلہ کن حصہ بن چکا تھا۔ ازمیر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں رفت باجی کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ماں کے مرنے کے بعد انہوں نے مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ اس کا لہجہ اب تلخی سے لبریز ہو چکا تھا۔ اگر مجھے ان کی طرف سے تمہارے لیے ذرا سی بھی شکایت ملی نا، تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، سن رہی ہو؟ لیلا کا سانس اندر ہی رک گیا، آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ وہ لب ہلا بھی نہ سکی، صرف سر ہلانے کی ہمت کر پائی۔ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مزید جھک کر قریب ہو گیا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اس کمرے کے اندر جو بھی ہوگا، جو بھی باتیں ہوں گی، وہ صرف یہ چار دیواری جانتی ہوگی۔ باہر اگر ایک لفظ بھی نکلا نا تو میں وہ کر گزروں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیلا نے جلدی سے ایک بار اور سر ہلایا۔ آنسو اب رخساروں پر بہنے لگے تھے مگر اس کی آواز گلے میں دب گئی تھی۔ اس کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، جیسے اس لمحے سے سانس لینا بھی محال ہو گیا ہو۔ ازمیر نے بازو جھٹکے سے چھوڑا اور ایک کڑی نظر ڈال کر واپس پلنگ کی طرف چلا گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیلا دیوار سے ٹیک لگائے وہی ساکت کھڑی رہی، جیسے اس کے قدموں میں زمین نہ ہو۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی، مگر اب وہ خاموشی صرف ماحول کی نہیں تھی، وہ دو وجودوں کے بیچ کی سرد، بے رحم خلیج کی خاموشی تھی۔ سلمان صاحب کا گھر خاصا پرسکون لگ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد رفت نے سختی سے ازمیر کو تاکید کی تھی کہ اسے بیوی کو لے کر سسرال جانا ہوگا۔ وہ مسلسل انکار کرتا رہا مگر رفت کے اصرار اور سخت لہجے کے آگے ہار ماننی پڑی۔ اب وہ چڑچڑا سا منہ بنائے بازو سینے پر لپیٹے سلمان صاحب کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر صاف ناراضگی جھلک رہی تھی۔ سامنے بیٹھی لیلا نے گردن جھکا رکھی تھی، وہ اس کے بالکل برابر تھی مگر دونوں کے درمیان کئی اندیکھے فاصلے تھے۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور شازیہ چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر روایتی سی ہمدردی چپکی ہوئی تھی، جیسے زخم دینے والا ہی مرہم لیے چلا آیا ہو۔ لیلا نے اسے دیکھا اور حیرانگی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ حیران نگاہوں سے شازیہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شازیہ لوٹ آئی ہے، ورنہ وہ اب تک یہی گمان کر رہی تھی کہ شازیہ نے بھی شادی کر لی ہوگی۔ مگر اسے صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر وہ دھنگ رہ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شازیہ نے مصنوعی افسوس بھرے لہجے میں کہا، دلہن مجھے بننا تھا، بن تم گئی۔ پھر زبردستی لیلا سے گلے ملی جیسے اپنی مہربانی کا اظہار کر رہی ہو۔ ایک ذرا سی غلط فہمی نے میری زندگی اجاڑ دی، لیکن تم نے کل میرے ابا کی عزت بچا لی، اس کے لیے تھینک یو۔ لیلا خاموش تھی، جیسے الفاظ کا مطلب ہی سمجھ نہ پائی ہو۔ ازمیر نے اپنی بہن کی پرورش کا خیال کرتے ہوئے غصہ اندر ہی اندر پی رکھا تھا، لیکن شازیہ کی موجودگی نے اس کے چہرے کو سخت کر دیا۔ وہ اسے ایک ٹک گھور رہا تھا۔ شازیہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ازمیر کی طرف دیکھا اور آپ، ایک ذرا سی طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی، کیسے ہیں دولہے بھائی؟ سنا ہے آپ کو میری وجہ سے بہت شرمندگی جھیلنی پڑی۔ ازمیر ایک دم سے سیدھا بیٹھ گیا، نگاہوں میں سلگتی چنگاریاں بھر کر بولا، یہ جھوٹی کہانی کسی اور کو سنانا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں شازیہ۔ اس تک خبر پہنچ چکی تھی کہ شازیہ لوٹ آئی ہے، اسی لیے وہ نہایت بیزاری سے بولا تھا۔ شازیہ کے چہرے پر ایک چبھتی ہوئی مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ اسی رد عمل کی منتظر ہو۔ تو میں بھی کہاں چھوڑنا چاہتی ہوں آپ کو؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ میرا بسا ہوا گھر تم نے برباد کیا ہے ازمیر شاہ، بدلے لیے جاتے ہیں، معافیاں نہیں دی جاتی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی اور چائے کی ٹرے وہیں چھوڑ کر تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ پیچھے سے ہلکے سے بند ہوا، جیسے سب کچھ کہہ کر خاموشی کو اندر چھوڑ گئی ہو۔ ازمیر کے چہرے پر اب تلخی کے ساتھ الجھن بھی ابھری ہوئی تھی اور لیلا خاموشی سے ایک سائے کی طرح اس ساری صورتحال کو دیکھتی رہ گئی۔ شازیہ کے الفاظ جیسے کمرے میں گونجتے رہے ہوں، انتقام، شکایت اور ایک نہ مٹنے والی تلخی کا اعلان۔ رات 12 بجے کمرے میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ ماحول خاموش تھا مگر ازمیر کے ذہن میں شور بھرپا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھا تھا، کوہنی گھٹنے پر ٹکائے، انگلیاں بالوں میں الجھی ہوئی تھیں۔
چہرے پر الجھن، آنکھوں میں سختی اور لبوں پر سکوت۔ اس کے وجود سے واضح تھا کہ وہ کسی سوچ میں گم ہے، ایک ایسی الجھن میں جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی لیلا آئینے میں اپنے بال سمیٹ رہی تھی۔ ہاتھوں کی لرزش اور آنکھوں کی نمی اس کی کیفیت کی چگلی کھا رہی تھی۔ وہ تھکن زدہ چال میں چلتی ہوئی ڈریسنگ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ بستر کی طرف بڑھی۔ ازمیر پر ایک ہلکی نظر ڈال کر خاموشی سے اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ ابھی وہ کچھ کہنے کا حوصلہ جمع ہی کر رہی تھی کہ اس کی آواز نے خاموشی کو کاٹ دیا۔ تم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا یہ شازیہ کیا بول رہی تھی؟ کیا واقعی کوئی غلط فہمی ہوئی تھی؟ اس کے لہجے میں الجھن کم، تیکھا پن زیادہ تھا۔ لیلا نے نظریں جھکا لیں، لب تھوڑے تھر تھرائے، پھر مدھم آواز میں بولی، جی بابا بتا رہے تھے کہ جس گاڑی میں شازیہ باجی آ رہی تھیں وہ راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ وہ پولر سے نکل چکی تھی مگر موبائل ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے کسی سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ ایک لمحے کو سانس لیا، پھر دھیرے سے کہا، بس غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ میں شاید آپ کے نصیب میں لکھی تھی، اس لیے ہمارا نکاح ہو گیا، ورنہ کس نے کب آپ کی اور میرے بارے میں سوچا تھا؟ اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہو پائے تھے کہ ازمیر نے جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر مروڑ دیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، آنکھوں میں سوال، چہرے پر درد نمایاں تھا۔ ازمیر کی آنکھیں سختی سے بھری ہوئی تھیں، آواز جیسے زہر اگل رہی ہو، میں نصیب کا رخ بدلنا جانتا ہوں۔ مجھے نہ تم سے کوئی لگاؤ ہے نہ دل لگی کی خواہش، تم صرف ایک بوجھ ہو، ایک غلطی جسے جلد یا دیر روند کر پھینک دوں گا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے پرے دھکیلتا ہوا اٹھا اور تیزی سے قدموں کی آواز کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز گونجی اور پھر سب کچھ ساکت ہو گیا۔ لیلا اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، اس کی نظریں دروازے پر ٹکی تھیں جہاں ابھی ابھی وہ شخص کھڑا تھا جو اس کی زندگی کا حصہ تھا، مگر وجود میں ایک بیگانگی اور دل میں بے رخی کا بوجھ چھوڑ گیا تھا۔ 2 روز بعد سلمان صاحب کے گھر کا گیٹ کھلا ہی تھا۔ ازمیر ہاتھ میں مہنگے گفٹس اور ایک خوبصورت ٹوکری میں تازہ فروٹس لیے اندر داخل ہوا۔ لباس سے وقار جھلک رہا تھا، لیکن چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے کچھ چھپانے یا جتانے آیا ہو۔ سامنے سے شازیہ لان کی طرف سے اندر آتی ہوئی دکھائی تھی۔ اس نے ازمیر کو دیکھا تو ایک لمحے کو ٹھٹکی، مگر فوراً چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ سجا لی۔ السلام علیکم۔ آپ؟ وعلیکم السلام۔ ازمیر نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے ٹوکری آگے بڑھائی، یہ تمہارے لیے لایا تھا، چلو اندر بیٹھتے ہیں۔ وہ خود ہی بھول گیا تھا، 2 دن سے پریشان تھا، اب وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پایا تھا۔ شازیہ بنا کچھ کہے صرف ہلکا سا سر ہلا کر اسے اشارہ کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندر پہنچ کر دونوں آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے۔ شازیہ نے گفٹ سے ایک طرف رکھ دیے اور اپنی چادر سنبھال کر بیٹھ گئی۔ ازمیر نے اسے بغور دیکھا، ایک لمحے کو جیسے کچھ تول رہا ہو، پھر نرمی سے بولا، میں نے 2 دن لگا کر سب کچھ پتہ کروایا ہے، پتہ چلا کہ تمہاری گاڑی واقعی خراب ہو گئی تھی اس دن۔ اس کی نظریں گہری ہو گئیں۔ مجھے افسوس ہے شازیہ، میں نے تم پر شک کیا، سچ کہوں تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ سر جھکا کر اعتراف کر رہا تھا۔ شازیہ نے لاچار مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے نظریں چرا لیں، لیکن اندر شیطانیت ناچ رہی تھی۔ اماں کا بنایا ہوا منصوبہ کاریگر ثابت ہوا تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے ازمیر، اب تو تم کسی اور کے شوہر ہو۔ آواز میں دکھ تھا، مگر آنکھوں میں وہی پرانا حساب کتاب چمک رہا تھا۔ ازمیر تھوڑا آگے جھکا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ کون سی تمہاری سگی بہن ہے؟ میری باجی یعنی رفت باجی کی وجہ سے میں مجبور ہوں، ورنہ چھوڑ دینا ہے میں نے اسے۔ بس عزت بچانے کو نکاح کیا تھا، میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اب میرے بزنس سرکل میں میری بیوی سے متعارف ہے، اب چھوڑوں گا تو تماشا بنے گا میرا۔ جبکہ شازیہ چہرے پر مصنوعی لاچاری سجائے اس کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ وہ مزید بولے گا، مگر تم وہ ہو جسے میں چاہتا تھا، میں تم سے بھی شادی کر سکتا ہوں، شرعی طور پر یہ جائز ہے، تم اس کی کزن ہو، کوئی رکاوٹ نہیں۔ شازیہ نے ایک لمحہ گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیا۔ مگر میں ایسی شادی نہیں چاہتی ازمیر جس میں ایک عورت پہلے سے موجود ہو۔ اگر تم مجھے واقعی قبول کرنا چاہتے ہو تو پہلے اسے چھوڑو۔ آواز میں نرمی تھی مگر انداز میں ضد۔ وہ ایسی ہی تھی، لالچی، گھمنڈی اور اس معصوم کی خوشیاں کھانے والی۔ کل تک جو شخص اسے زہر لگتا تھا، اب وہی شخص اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا لیکن کچھ بولا نہیں۔ شازیہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جاتے جاتے بولی، ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ دھیرے سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔
ازمیر کچھ لمحے ساکت بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر سوچوں کے بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ دل اور دماغ کے درمیان کشمکش واضح تھی، لیکن شازیہ کے انداز نے فیصلے کی دھند کو کچھ اور گہرا کر دیا تھا۔ دوپہر کی چمکتی دھوپ میں وہ تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ ایئر کنڈیشنڈ ہال کی ٹھنڈک نے باہر کی گرمی کو کچھ دیر کے لیے بے اثر کر دیا تھا، لیکن گھر کا ماحول غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ لاؤنج میں موجود سناٹا اس کے اعصاب پر بوجھ بننے لگا۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے آہستہ سے بولا، رفت باجی؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ مڑا ہی تھا کہ قریب سے ایک ملازمہ گزر گئی۔ اس نے فوراً اسے پکارا، سنو، باجی کہاں ہے؟ ملازمہ نے مؤدب انداز میں جھک کر جواب دیا، رفت بیگم ابھی کچھ دیر پہلے اپنے گھر گئی ہیں صاحب۔ اس نے مختصر سا کہا اور پھر کچھ سوچ کر فوراً دوسرا سوال کیا، وہ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے صاحب، ملازمہ نے نرمی سے بتایا اور سر جھکا کر واپس مڑ گئی۔ وہ ہولے ہولے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے کا منظر پل بھر کو ٹھٹکا دینے والا تھا۔ اس کی بیوی کمرے میں خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر کپڑے طے کر رہی تھی۔ آنکھوں میں پرانی نیند کی نمی اور چہرے پر سکون کی ایک جھلک تھی، مگر اس کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ پر اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ ازمیر کو اندر آتا دیکھ کر تیزی سے کپڑے سمیٹنے لگی۔ وہ دبے قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاؤ بھاؤ میں نرمی یا سوال نہیں تھا، صرف ایک سرد سا عزم تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ سنو، آواز اتنی قریب سے آئی کہ وہ گھبرا گئی اور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی سانسیں لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھیں۔ ازمیر نے اس کا بازو تھام کر نرمی سے مگر سختی سے اسے اپنی طرف کھینچا اور روبرو کر دیا۔ مجھے میرا حق زوجیت چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کو پھیل گئیں۔ خوفزدہ لہجے میں بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ وہ بھی بات مکمل کرتی کہ ازمیر نے ماتھے پر آئے ہوئے اس کے پسینے کو دیکھا اور طنزیہ سا مسکرایا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہر بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے، تم بھی کرو گی، تم کوئی مختلف نہیں ہو۔ اس کے لہجے میں بے رحمی تھی، جیسے وہ احساسات سے عاری ہو چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتی وہ لرز گئی اور زبان بند ہو گئی۔ وہ کچھ کہہ سکی نہ خود کو پیچھے ہٹا سکی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب تر ہو گیا تھا۔ انجانے میں ہی وہ اس معصوم کو اذیت دینے لگا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، مگر ایک بار اس کے قریب ضرور جائے گا۔ اس بات سے بے خبر کہ اللہ نے خود اس کے دل میں یہ احساس ڈالا تھا، جبکہ وہ معصوم ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ اگلی دوپہر کے سائے ابھی مکمل ڈھلے نہ تھے جب وہ اپنی گاڑی سلمان صاحب کے گھر کے سامنے روکے کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ کل سے دل بے چین تھا، ایک عجیب سا اضطراب، جیسے کوئی انکہی بات اسے اندر ہی اندر کچکولے لگا رہی ہو۔ کچھ طے کرنے کے ارادے سے وہ گاڑی سے اترا، گیٹ کی طرف بڑھا تو حیرت سے رک گیا۔ دروازہ بغیر کسی رکاوٹ کے نیم وا تھا۔ دل نے لمحہ بھر کو کچھ عجیب سا اشارہ دیا، پھر اگلے ہی لمحے اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں خاموشی تھی، جیسے ہر چیز ساکت ہو، مگر اگلے ہی پل لاؤنج کی طرف سے آوازوں کی مدھم گونج اس کے قدموں کو روکنے کا باعث بنی۔ عجیب انسان ہے، کہتا ہے مجھ سے شادی کرے گا۔ آواز شازیہ کی تھی، بالکل واضح۔ وہ رکا، قدم پیچھے ہٹانے کے بجائے آہستہ سے لاؤنج کے داخلی راستے کی طرف بڑھا۔ سامنے صوفے پر شازیہ بیٹھی تھی، فون کان سے لگا ہوا، اس کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ ہنسی میں دبی نفرت لیے مسلسل بولے جا رہی تھی، ارے اس کی اوقات ہے جو وہ مجھ سے شادی کرے؟ میں تو کب کی اس کو لیلا کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑا چکی ہوں، اور اب میرے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ ایک تو شکل سے ہی بڈھا لگتا ہے اور مزاج میں بھی وہی فرسودگی۔ مجھے تو ویسے بھی الجھن ہو رہی ہے اس سے۔ وہ ساکت کھڑا رہا، جسم جیسے مٹی کا ڈھیر بن گیا ہو۔ آنکھیں اس منظر پر جمی تھیں، مگر کچھ دیکھ نہیں رہا تھا، صرف آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں اور دل کے اندر کوئی دیوار دھڑم سے گر رہی تھی۔ ہاں مانتی ہوں خوبصورت ہوں، پر اس کے جیسے مرد تو لیلا جیسی لڑکیوں کے لیے ہی مناسب ہوتے ہیں۔ مجھے تو کبھی شادی کرنی ہی نہیں تھی اس سے، بس حالات ایسے ہو گئے کہ بہانہ بنانا پڑا کہ گاڑی خراب ہو گئی، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھاگی تھی۔ وہ یکا یک مڑا، دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ پاؤں خود بخود دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ لفظ، سانس، ہر چیز بے آواز تھی۔ اس کی گرفت میں جو چھوٹا سا بیگ تھا اس کی زپ کھلی رہ گئی تھی، مگر اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ دروازہ پار کرتے اس نے ایک آخری بار سلمان صاحب کے آنگن کو دیکھا،
جسے وہ سچائی کا گہوارہ سمجھتے تھے، اب وہاں پر اینٹ ہر دیوار جیسے مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت اس کے قدموں کی چاپ اتنی دھیمی تھی کہ شاید خود زمین نے بھی اس درد کو محسوس نہ کیا ہو۔ کافی دیر تک وہ روڈ پر پھرتا رہا، تھک ہار کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا، لیکن گھر پہنچ کر جو خبر اس کو ملی وہ اس کو انجانے میں ہی بے چین کر گئی۔ قدم خود بخود کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا دل کی دھڑکن بے قابو سی ہونے لگی۔ کمرے میں داخل ہوا تو لیلا بستر پر بے خبر لیٹی تھی، چہرہ زرد، سانس مدھم اور پیشانی پر نمی۔ اس کے پہلو میں رفت بیٹھی تھی، فکر اور تھکن دونوں اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ اس کی نظریں دروازے پر پڑیں تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ چلو باہر آؤ، رفت نے نرمی سے کہا۔ انداز دو ٹوک تھا۔ وہ بے اختیار ان کے پیچھے چل دیا۔ لاؤنج کی خاموش فضا میں وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد رفت نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے اندر جھانک رہی ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بہت بڑا کرم کیا ہے؟ اس کی آواز میں گہرائی تھی، دل سے نکلے الفاظ کی سچائی۔ وہ کچھ نہ بولا، بس نگاہیں جھکائے بیٹھا رہا۔ ازمیر، میں تمہیں صرف بھائی سمجھ کر نہیں کہہ رہی، بلکہ ایک عورت ہونے کے ناطے بھی تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہم عورتیں نازک ہوتی ہیں، مگر محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ لیلا جیسی لڑکی کو تم نے صرف ایک فیصلے سے زندگی دی ہے۔ اس نے آہستہ سے سانس بھری۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ہمارے قابو میں نہیں ہوتی ہیں، نہ حالات، نہ وقت، بس جو لوگ ہمارے قریب ہوتے ہیں وہی ہماری آزمائش بھی ہوتے ہیں اور عطا بھی۔ تمہارے پاس آج ایک ایسی بیوی ہے جو نہ بولتی ہے نہ شکایت کرتی ہے، بس خاموشی سے سب سہ رہی ہے۔ رفت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں درد دیکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شکر بھی دیکھا ہے۔ اس نے تمہیں قبول کیا ہے، اس دل سے جسے تم نے کئی بار توڑا ہے۔ وہ اب بھی خاموش تھا، جیسے الفاظ سن رہا ہو مگر جذب کر رہا ہو۔ تم مرد ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، مگر طاقت کا مطلب صرف غصہ نہیں ہوتا ازمیر۔ کسی کی کمزوری کو ڈھانپ لینا بھی ایک طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو۔ رفت کی آواز اب بھی تھکی ہوئی مگر پر اثر تھی۔ کبھی رک کر اس لڑکی کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھو، کیسی ہوگی وہ بے بسی جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا اور جسے تم اپنا سمجھو وہ بھی تمہیں سرد مہری دے۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے سر اٹھا کر رفت کو دیکھا۔ آنکھوں میں ایک نمی سی تیر رہی تھی اور چہرے پر ایک خاموش ندامت۔ رفت نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ ابھی وقت ہے، اس کے دل کو جیت لو۔ ایک دن تم خود کو معاف نہیں کر پاؤ گے اگر اسے کھو دیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، نظریں دروازے کی طرف دوڑیں جہاں لیلا خاموشی سے سو رہی تھی، جیسے وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا ہو۔ دل سے، آنکھوں سے نہیں۔ رات 10 بجے کمرے کی روشنی مدھم تھی، بس ایک کونے میں رکھا لیمپ جل رہا تھا جس کی زردی کمروں کی دیواروں پر ہلکی سی دھند سی پھیلا رہی تھی۔ وہ دروازے پر آ کر رک گیا، چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے اندر آنے سے پہلے خود کو سنبھالنا چاہ رہا ہو۔ پھر آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں پر چادر لی ہوئی، کچھ سوچوں میں گم۔ دروازے کی آہٹ پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ نگاہیں اس پر پڑیں تو چہرے پر ہلکی سی حیرانی لہرائی مگر کچھ بولی نہیں۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور جھجکتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اس کی آواز میں پہلی بار ایک خالص نرمی تھی، ایک سچائی جو شکوہ سے پاک تھی۔ وہ مختصر سی نگاہ اس پر ڈال کر بولی، اب کافی بہتر ہوں۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ یکدم چونک گئی، نگاہیں اس کے چہرے پر جا ٹھہریں۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو تھامے رہا، جیسے ان کے لمس سے اپنے سب پچھتاوے دھونا چاہ رہا ہو۔ میں بہت برا انسان ہوں، شاید اب بھی ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم جیسی لڑکی کا دل دکھانا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ وہ ساکت سی بیٹھی سن رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ انجانے میں ہی بہت غلط کیا۔ تمہیں وہ عزت، وہ تحفظ، وہ اعتبار نہیں دے سکا جس کی تم حقدار تھی۔ تم خاموش رہی، سہتی رہی، اور میں آنکھیں بند کیے اپنی ضدوں میں الجھا رہا۔ اس کی آواز میں نمی آ گئی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ لیکن تم نے ہر بار میرے رویے کے باوجود میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرے لیے اس دن کھڑی ہوئی جس دن تمہیں صرف اپنا درد دیکھنا چاہیے تھا۔ میرے بزنس، میری عزت، میرے خاندان کی عزت، سب بچا لی تم نے۔ وہ آہستہ سے بولی،
میں نے صرف وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، تم نے وہ کیا جو صرف ایک بڑی عورت، ایک بڑا انسان، ایک سمجھدار بیوی ہی کر سکتی ہے۔ شازیہ جیسی لڑکیاں وہ صرف دعوے کرتی ہیں، حقیقت میں جب وہ وقت آتا ہے تو سب سے پہلے وہی پیٹھ موڑ لیتی ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ اور تم میرے لیے خوش نصیبی ہو۔ اگر اللہ نے میرے نصیب میں تم جیسی بیوی لکھی تو پھر میں خود کو واقعی خوش قسمت مانتا ہوں۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اب میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی تھامی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، دل سے، پوری سچائی سے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارا ہر درد، ہر دکھ، ہر آنسو اب میری ذمہ داری ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کافی دیر کر دی آپ نے۔ وہ ہنس پڑا۔ پہلی بار اس کی ہنسی میں سکون تھا، اور وہ اپنی آنکھوں میں پہلی بار یقین لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک نیا آغاز، ایک نیا سفر، مکمل اعتماد کے ساتھ، اور بے شک اللہ جب چاہے دل موڑ دے۔